کا کلام ہے، تو کائنات ساری کی ساری فعال اللہ یعنی کہ اللہ کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے کائنات کو وجود بخشا اپنی شان رحیمی کے تحت، اور قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کی تجلی ہے، اللہ جل شانہ کا ذاتی کلام ہے جو اللہ جل شانہ کی ذات اقدس سے نکلا۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر قرآن کو کیا فرمایا گیا کہ یہ ہدی للناس، یعنی کائنات میں جتنے بھی انسان جب کہیں پر بھی جہاں کہیں پر بھی ہوں گے اور جس وقت میں بھی ہوں گے، ان سب کے لیے جو ہدایت کا اعلیٰ سرچشمہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ اور دل جب صاف ہوگا، دل جب خالص ہوگا، تو تب قرآن کی ہدایت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہونا شروع ہوگی۔ جیسے کہ آیت 11 نمبر سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ انما تنذر من اتبع الذکر۔ پچھلی آیات کو میں نئے آنے والوں کے لیے پھر دہرا دوں گا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اس ذکر سے، آپ کے اس واعظ سے، آپ کی اس نصیحت سے، آپ کی اس رہنمائی سے وہ لوگ مستفید ہوں گے۔ توجہ رکھیے گا، وہ لوگ ہدایت حاصل کریں گے، وہ اس کی اتباع کریں گے۔ من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ آپ بات سمجھیں کہ جو رحمان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ خشیت کس کو کہتے ہیں؟ ڈرنے، یعنی اللہ کے ڈر کا نام کیا ہے؟ خشیت۔ وخشی الرحمن، وہ رحمان سے ڈرتے ہیں، رحمان کی تعلق سے ان کو امید بھی ہے، اور رحمان سے محبت بھی کرتے ہیں، رحمان کی اطاعت بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رحمان سے وہ ڈرتے ہیں۔ ڈرتے کیا؟ کہ نافرمانی کی صورت میں ڈرتے ہیں۔ آپ سمجھیں یہاں تک بات کو؟ نافرمانی کی صورت میں دیکھیں کچھ نہ کچھ اختیار اللہ جل شانہ نے جنات کو اور انسانوں کو دیا ہے۔ جیسے پچھلے جمعے میں نے ذکر کیا کہ نماز کے لیے جب بلایا جاتا ہے تو دو طرح کے انسان ہوتے ہیں، کہ ایک تو وہ کہ جو خشوع و خضوع کے ساتھ رجوع الی اللہ کرتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں، اور دوسرے وہ کہ جو غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی مخلوقات الی اللہ کی میں بات کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں کہ جو فرشتے ہیں، کہ جب ان کو کوئی حکم دیا جاتا ہے تو ان کا اپنا اختیار ہرگز نہیں ہوتا کہ آیا وہ اس پر عمل پیرا ہوں، آپ سمجھے بات کو، یا کہ اس کو ترک کر دیں۔ تو اسی اختیار کے اوپر ہماری باز پرس ہوگی، ہماری پوچھ گچھ ہوگی، اور اسی کے اوپر وہ مشہور حدیث جو ہم سب نے سن رکھی ہے، جس کا مفہوم ہے کہ آخرت کے دور کے اندر میرا اللہ کہے گا کہ میں بھوکا تیرے پاس چل کے آیا تھا، تو تو نے اس وقت جو ہے وہ مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ آپ سمجھے بات؟ ان صداؤں کو آپ سمجھے۔ اور میں پیاسا آیا تھا تو تو نے پانی جو ہے وہ فراہم نہیں کیا تھا۔ تو اللہ کی رضا جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے ہم حاصل کریں گے۔ کس طرح کریں گے؟ ایک تو وہ بت پرستوں کا شیوا ہے نا، کہ وہ اپنے سونے، ہیرے جواہرات اور طرح طرح کے کھانے، آج بھی ہندوستان میں اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ بنا کر بتوں کے آگے رکھ دیتے ہیں، معبودوں کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ کیا فرماتا ہے کہ ان ھذا لرزقنا، کہ بے شک یہ سارا کا سارا رزق،
سارا کا سارا چند الفاظ کو دہرایا کریں، یہ غبار سارے ہفتے کا ہمارے اوپر پڑا ہوتا ہے، سمجھیں؟ یہ کوئی، میں اکثر کہتا ہوں لطیفتاً کہ یہ کوئی انجیکشن نہیں ہے، دینی انجیکشن جو میں آپ میں لگاؤں گا اور آپ کو اس سے کیا ہو جائے گا، افادہ حاصل ہو جائے گا اور 12 یا 24 گھنٹے کے اندر آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ یہ طلب کے بغیر نہیں ہوگا، چاہے کوئی مفکر اسلام آ کر بیان کر دے، کوئی عالم اور مبلغ آ کر دے، اور چاہے کوئی مجھ جیسا ناقص عمل والا طالب علم آ کر بات کر دے۔ اور سب سے پہلے اپنی ذات کا بت جو ہے اس کو توڑنا بڑا ضروری ہے۔ ذات کا بت جب تک نہیں ٹوٹے گا تو تب تک اعمال کے اندر جو ہے وہ ہمارے اصلاح نہیں آ سکتی، اعمال کے اندر اصلاح نہیں آ سکتی۔ اور سچ جو ہے وہ تلخ ہوتا ہے، تو ایک تلخ حقیقت سنیے کہ بیک ٹو نارمل، کچھ عرصے کی چھٹیاں ہوں اور اس کے بعد جب بندہ روٹین پہ آئے تو اس سے اس کے جاب سیکٹر والے، بزنس والے، روٹین والے پوچھتے ہیں کہ کیسا چل رہا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ آئی ایم بیک ٹو نارمل، وی آر بیک ٹو نارمل، کہ ہم دوبارہ سے اپنی روٹین پر۔ تو ذہن میں ایک بات آئی افسوس کے ساتھ کہ آج امت بھی بیک ٹو نارمل ہوئی۔ غزہ کے اندر جو مظالم ڈھائے گئے، آج ہم کرکٹ کے گیند اور بلے کے اوپر آ کر ان سب کو بھول گئے اور اپنی خانقاہوں کے اندر اور اپنے اپنے اختلاف کے اندر اور اپنے اپنے مسائل کے اندر کھوئے ہوئے، اور قبلہ اولیٰ کے ساتھ کیا ہو رہا تھا نہیں، بڑے ہی تحمل کے ساتھ میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہو رہا، بولیے نا، تھا نہیں، ہو رہا ہے۔ اور یہودی تعلیمات کے مطابق جو ہے وہ خصوصاً رمضان کے اندر ظلموں کے پہاڑ ڈھا دیتے ہیں، اور اس رمضان میں پھر وہ تو تیار، اور ایک شخص جو بینجامن نتنیاہو، وہ کل کی کل امت سے نہیں سنبھالا گیا۔ اللہ اکبر، کہ مصر بھی ساتھ ہے، لبنان بھی ساتھ ہے، اور ایران، عراق، سعودی عرب، سارے کے سارے ساتھ سراؤنڈنگ میں، نیبرہڈ، لیکن اپنے قبلے کو محفوظ نہ کر سکے دشمن کے وار سے، اور اپنے بھائیوں کی جانوں کو نہ بچا سکے، اپنی بہنوں کی لٹتی عزتوں کو چادر نہ دے سکے۔ اور آج پھر امید بھی دیکھیں، ہمارا جو ہے وہ محاسبہ اور ہمارا تعاقب اور ہمارے جو دشمن بھی ہیں وہ سارے کے سارے ایک جیسا حساب ہو۔ آپ بات کو سمجھ، کیونکہ جب بھی جو اسلام کے دائرہ کے اندر آئے گا، جب پڑھے گا، پڑھیے میرے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو پھر اس کا جو مسلک ہے، اس کی جو اسکول آف تھاٹ آف لرننگ ہے، وہ اس کی سیکنڈری ہو جائے گی، اس کو دوسرا درجہ ہے، لیکن پہلا درجہ اس کا ایمان کا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ جو توحید کا اس نے اقرار کیا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو پہلا جو آپ کا محاسبہ ہوگا، پہلا جو آپ کا تعاقب ہوگا، وہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ وہ ایمان کے ساتھ ہوگا۔ بعد کے آپ کے مسائل، مسالک، اختلافات، بحث اور مباحث ہیں، وہ سارے کے سارے وہ سیکنڈری لیول پر۔ تو امت، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ امت، اپنے آپ کو امت کہا کرتا ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کون ہیں؟ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب محمدی ہیں، ہم سب آقا کے غلام ہیں۔ بات کا مسئلہ ہے کہ ہم دیوبندی ہیں، شیعہ ہیں،
بریلوی ہیں، سنی ہیں، سلفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، کوئی بات نہیں، آپ جس مرضی مسلک کو فالو کریں، وہ آپ کا اپنا اسکول آف تھاٹ ہے، وہ آپ کے اپنے سیکھنے کا زاویہ ہے. اس سے اختلاف جو ہے وہ خوبصورت اور ہدایت کی صورت میں تو رکھا کریں، لیکن اختلاف جو ہے وہ اشتعال کی صورت میں نہ رکھا کریں. کہ جیسے میں نے پہلے کہا گفتگو کے آغاز میں کہ بیک ٹو نارمل، وی آر ناؤ بیک ٹو نارمل، کہ امت جو ہے وہ پھر بیک ٹو نارمل ہے، کہ ہمارے پاس آج کرکٹ کھیلنے کا وقت ہے، شادیوں پہ گاجے باجے بجانے کا وقت ہے، اپنے بزنس چمکانے کا وقت ہے، سارا کا سارا کچھ کرنے کا وقت ہے، لیکن امت کا درد جو ہے وہ نہیں ہے ہمارے دل کے اندر. اور رسول کائنات صلی اللہ، آواز سے پڑھا کریں صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے میں یہ کیوں کہتا ہوں آواز سے پڑھا کریں، اس کی لاجک کو سمجھیں. اس مجمع کے اندر ہر شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص ہوتا ہے. تو بیچارہ کوئی صبح سے محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، کوئی دیہاڑی کر رہا ہے، کوئی مالک دکان کا ہے، کوئی ورکر ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ سستی ہو، کچھ تھکان محسوس ہو رہی ہو، یا شیطان کا غلبہ ہو. تو آپ سبحان اللہ یا الحمدللہ یا پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم آواز سے کہیں گے تو اس کے ایمان کی اصلاح کا بھی بولیے نا ذریعہ بن جائے، اور آپ کے شوق اور اشتیاق کا سبب بھی مہیا ہو جائے. اور دین جو ہے اس کو شوق کے ساتھ سیکھا کرے. اب کیا فرمایا گیا کہ انما تنذر من اتبع الذکر، جس پر میں نے بات کی کہ بیک ٹو نارمل، کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ڈر سنائیں گے، آیت نمبر 11 سورہ یاسین، اور ان کو آپ ہماری نصیحت سنائیں گے، قرآن کی آیات سنائیں گے. تو اس ذکر کی، اس ہدایت کی اتباع وہ لوگ کریں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہا ہے کہ اتباع کون کرے گا. اتباع وہ کرے گا، اس کو فالو وہ کرے گا جو وہ خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈر رکھتا ہو. اللہ اکبر. جو رحمان سے کیا رکھتا ہو؟ ڈر رکھتا ہو. اور پچھلے جمعہ بھی میں نے ذکر کیا، اس جمعہ پھر ذکر کر دیتا ہوں کہ واحد ایک شادی بیاہ کا موقع ہے. اس کے اندر اور تھوڑی سی ایڈیشن کر کے بتا دیتا ہوں کہ جو اہل عرب ہیں نا، اہل عرب جو ہیں، سعودیہ، دبئی، عمان، قطر، یہ سارے کے سارے یہود کے نیبرہڈس میں ہیں. یہ سارے یہودیوں کے ساتھ رہے. تو جو کہتے ہیں نا کہ آپ کا جیسا اٹھنا بیٹھنا ہوگا آپ کے اوپر وہ اثرات آ جائیں. تو جب میں عرب معاشرے کے اندر رہا کم و بیش 7 سال کے قریب، تو ان کے اندر میں نے وہ حرکات دیکھی کہ جو یہودیوں کے اندر ہوتی. اور ہم جو انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے رہنے والے ہیں، یہ صرف 47 سے اپنی تاریخ نہ گنا کریں. اگر آپ 1947 سے اپنے آپ کو پہچانیں گے تو آپ آدھا سمجھیں گے اپنے آپ. کیا سمجھیں گے؟ آدھا سمجھیں گے. اور اگر آپ 1857 سے سمجھیں گے تو پھر آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ واضح طور پر آپ کو حقائق سمجھ میں آئیں گے. دیکھیں ہندو جو بنیے ہوتے ہیں وہ 58 میں سے بھی 54 نکالنے کی مہارت حاصل کریں. تو ہمارے ہاں جو کاروباری حضرات ہیں وہ بنیوں سے بھی آگے ہیں، معذرت کے ساتھ وہ بنیوں سے بھی آگے ہیں. اور میرا اللہ کیا کہتا ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ کل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اس آیت کریمہ کے اوپر 20 جمعے میں نے کروائے، ریکارڈڈ فارم میں موجود ہیں، جس کو چاہیے وہ حاصل کر سکتا ہے. پھر اختصار کے ساتھ، کیونکہ آج کا میرا یہ موضوع نہیں، اختصار کے ساتھ آپ کو اس کا لفظی ترجمہ بتاتا چلوں تاکہ آپ کا ذہن جو ہے وہ تھوڑا سا اجاگر ہو، ذہن جو ہے آپ کا وہ کھلے، وہ ایکسرسائز کرے.
کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیجیے، دیکھیے دنیا جو ہے وہ ساری کی ساری متاع ہے، وہ مال ہے، وہ سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ دنیا کا جو مال ہے وہ بہت کم ہے، خواہ اس کا تعلق قارون کے خزانوں سے ہو، خواہ اس کا تعلق کسی بڑی سے بڑی سلطنت سے ہو، خواہ اس کا ریلیشن آج کی مٹیریلسٹک دولت کے ساتھ ہو، تو وہ سارا کا سارا جو ہے وہ قلیل ہے، وہ کم ہے۔ اور آخرت کا سامان جو ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ ہمیش رہنے والا۔ اور ان دونوں کے اندر جب ڈفرنس ہم کریں گے تو سوائے اپنی نیت کے خلوص کے ساتھ، دیکھیے مہلت ہے، زندگی ایک مہلت وقت ہے، آپ کی ساری لائف جو ہے وہ وقت ہے صرف، اور وقت جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے اپنے فیزز کو، اور اسی فیز کے اندر آپ نومولود بچے ہوتے ہیں، اور اسی فیز کے اندر آپ جو ہے وہ پھر اسکول گوئنگ جو اسٹوڈنٹ بن جاتے ہیں، اور اس کے بعد اڈلٹری ایج کے اندر آتے ہیں، اور اس کے بعد میچورٹی میں آ گئے، اور اس کے بعد لائف گوز آن، آپ آگے سے آگے چلتے ہیں، اور آپ پھر سپر میچور ہو کر بڑھاپے کی طرف آتے ہیں، اور اسی دنیا جس کو سمیٹ رہے تھے، اکٹھا کر رہے تھے، سنبھال رہے تھے، جیبوں میں ڈال رہے تھے، جیبیں کم پڑی تھی تو سلوکے بنا کے اس کے اندر ڈال رہے تھے، اور کہیں اور پہ گڑھے کھود کر ڈال رہے تھے، تو وہ ساری کی ساری دنیا جو ہے وہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے جاتے ہوئے، جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان سے میں مخاطب ہو کے پوچھتا ہوں کہ دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بھائی صاحب دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ تو یہ ساری کی ساری مہلت ہے میرے اللہ کے لیے، اس مہلت کو پہچانیں، اس کو سمجھیں۔ کرکٹ کے گیند بلے کے اندر آج 2024 میں وقت ہے ہمارے پاس ٹکٹیں خریدنے کا، میچ پہ جانے کا، اپنی فیملیوں کو لے کر کے جانے کا۔ میں میچ کے اب خلاف بات نہیں کر رہا کیونکہ انٹرنیشنلی بھی لوگ سنتے ہیں، میں بات جو ہے آپ کی سینس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ گول کہاں پر ہے۔ غصہ کیوں نہیں ہمارے اندر اپنے بھائیوں کے مرنے کا، اپنے اوپر بمباری کا غصہ کیوں نہیں، دکھ کیوں نہیں، رنج کیوں نہیں، اور افسوس کیوں نہیں، اور پھر سیدھے رستے کی طرف تلاش کیوں نہیں؟ فرمایا گیا کہ قل ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے۔ اب دیکھیے اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ مہلت ہے، ہم وقت کو روک نہیں سکتے، وقت گزرتا چلا جائے گا، اور ہمیں کل میں پڑھ رہا ایک بڑی اچھی جگہ پر لکھا ہوا کہ وقت دکھاتا ہے تماشے کیسے کیسے۔ اللہ اکبر! تو دیکھیے اس وقت کے تماشے، اور اس وقت کے اندر جو محبتیں جن سے آپ کا سامنا ہوگا، جس سے آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، جو آپ کا ایگزامینیشن ہال ہے، جو آپ کے تھیوری کویسچنز ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ان کان آباؤکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو پیغام دے دیجئے کہ اگر تو ان کو زیادہ محبوب ہیں۔ دیکھیں اب کمپیریزن آ رہا ہے بٹوین لو، پراسپیرٹی، پریورٹی، اللہ اور اللہ کے رسول اللہ، سب پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وجہاد فی سبیل، اور اللہ کی راہ کے اندر سٹرگل، ایفرٹ، جد و جہد کرنے کی، یہ 3 چیزیں فرمائی گئی، اور پھر 8 چیزوں سے ان کا کمپیریزن کہ ان کان آباؤکم، اگر ان کو اپنے والدین زیادہ محبوب ہیں، بولیے کس سے؟ اللہ سے۔ ذرا اٹھ کر بیٹھا کریں، پھر نہ مجھے پتہ چلے گا میں کہاں پہ ہوں، نہ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کہاں پر ہیں۔ تو کن سے؟ بولیے اللہ سے، اللہ کے رسول سے، اور اللہ کی راہ میں بولیے نا جہاد کرنا۔ اگر تو تمہیں اپنے آباء و اجداد زیادہ محبوب ہیں، آباؤ و ابناؤکم، اور اپنی اولادیں، اولاد کی محبت دیکھیے کس قدر حسین یہ لمحات ہوتے ہیں، وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے لوگوں کی اولادوں کو اپنا حفظ و امان نصیب کرے۔ لیکن دیکھیے اس محبت کا بھی ذکر کر دیا میرے اللہ کہ تجھے اس محبت کے اندر سے بھی گزرنا ہے کہ اگر تیرا بیٹا یا تیری بیٹی
کسی ایسے مرحلے پر آ جائے کہ میرے دین کی عزت کا وہاں معاملہ بھی ہو اور تیرے بیٹے کی محبت بھی ہو، تو پھر میں دیکھوں گا کہ کیا تو اپنی اولاد کی محبت کی طرف لپکتا ہے یا کہ پھر میری محبت کی طرف آتا ہے، جس کی الٹیمیٹ مثال قائم کی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ واقعہ کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اسی آیت کو کنٹینیو رکھوں گا۔ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، اور بیوی کی محبت، بیوی کے لیے میاں کی محبت۔ آج بیوی کی محبت کے اندر والدین کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، بیوی کی محبت کے اندر بھائیوں کے حق زائل ہو جاتے ہیں، بہنوں کے حق زائل ہو جاتے ہیں، کل کائنات کی چھٹی ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور بیوی میاں کی محبت کے اندر سارا کا سارا کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اس محبت کا بھی آپ نے کمپیریزن کرنا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ کے اندر جہاد کرنے سے زیادہ تو نہیں میری زندگی کے اندر شامل ہو گئی، اگر ہو گئی تو وہ پھر آپ کی سزا کا باعث بنے۔ وَعَشِيرَتُكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں کی محبت۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو میں نے بات کی شروع میں بات کی کہ ہندو بنیے کا کام ہے کہ 58 میں سے بھی 54 نکال لیں، اور ہمارے مسلم انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے جو ہم سب بیٹھے ہیں، ہمارا کام اس سے زیادہ آگے، ہم 54 میں سے بھی پیسہ نکالنے کی مہارت، وہ 1 پیسہ پرانے دور کے لوگ یاد، 10 پیسہ 1 پیسہ، وہ بھی ہم نکالنے کی مہارت رکھتے ہیں، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پہاڑ جتنا جھوٹ بولنے کے لیے تیار۔ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور یہ مال جن کو تم اکٹھا کرتے ہو، جمع کرتے ہو۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور اپنے گھر جن کی زیبائش میں، آرائش میں لگے رہتے ہیں، کہ جن گھروں کے اندر تمہیں ان لوگوں کا آنا پسند نہیں ہے کہ جو تمہیں ناپسند ہو، یا مالی حیثیت میں، معاشی حیثیت میں، معاشرتی حیثیت میں تم سے کم ہو، تو تمہاری طبیعت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر یہ سارا کا سارا کچھ تمہیں پسند ہے تو پھر اللہ جل شانہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی دے رہا ہے۔ اب اس کو سمجھیے، ہماری دے رہا ہے، آپ کی دے رہا ہے، اور یہ انٹرنیشنل سننے والوں کی دے رہا ہے، جس کی بھی دے رہا ہے۔ دیکھیے قرآن جو ہے وہ کلام اللہ ہے، قرآن کا بیان جو ہے وہ صریح ہے، قرآن کا بیان جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ ہدایت کاملہ ہے، وہ ہدایت اول ہے، وہ ہدایت آخر ہے، وہ ہدایت ظاہر اور باطن ہے۔ تو فرمایا گیا، اب دیکھیے اس کو سب سننے والے جو ہیں وہ اپنی ذات کے اوپر اس کو ایکسپیرینس کریں، ایوریبڈی اپ ٹو ہمسیلف، کہ کیا فرمایا کہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا، تو پھر تم صبر کرو، اللہ کی کریشن میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی تخلیق کو کوئی آر لاحق نہیں ہوا، کوئی اس کی مینوفیکچرنگ کمپنی کے اندر کو زنگ نہیں لگا۔ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم صادر فرمائے۔ واللہ لا یہدی، یہ یہاں پر لاسٹ ورس جو ہے آیت کے آخر کے اندر جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن بھی بتائے گی ایسے لوگوں کی کہ جن کو 8 چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ کی راہ کے اندر جد و جہد، جہاد کرنے سے زیادہ محبوب اپنے آباء و اجداد ہیں، اپنی اولاد ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، اپنے اعزاء اقارب ہیں، اپنے گھر ہیں، اپنے مال ہیں، اور وہ مال ہے جس کو مشکل سے اکٹھا کیا اور پھر اس میں خسارے کا بھی ڈر ہے۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ تفصیل دیکھیے ایک باپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہو کر نہیں دے سکتا کہ جس طرح میرے اللہ تعالیٰ نے عطا کر۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اور اللہ کہتا ہے کہ میں ہدایت کبھی بھی نہیں دیتا، اللہ اکبر، میں ہدایت، بولیے نا میرے ساتھ، کبھی بھی نہیں دیتا فاسق قوم کو،
فسق اور فجور رکھنے والی قوم کو، یہ فسق ہے، یہ فاسق ہے۔ اور جیسے پچھلے جمعہ میں نے کہا کہ شادی بیاہ کا جو موقع ہے، جس کے ضمن کے اندر میں نے بات کی کہ عرب ممالک کے جو لوگ ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ رہے عرصہ دراز، تو ان میں یہودیوں والی حرکتیں، اور ہم ہندوؤں کے ساتھ رہے تو ہمارے اندر ہندوؤں والی انفارچونیٹلی حرکتیں ہیں۔ آپ چاہے اس کو جتنا مرضی جھٹلائیں ڈینائی کریں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، ایک شادی کا موقع ہے کہ جس کے اوپر ہمیں تقویٰ بھی بھول جاتا ہے، ہمیں یہ بھی نہیں نظر آتا کہ اسراف ہو رہا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو اسراف کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ وہ شیطان کے، میں لطیفہ تن کہتا ہوں سکے بھائی، وہ سکے پران ہیں، وہ شیطان کے کون ہے؟ بولیے، سکے بھائی۔ تو اسراف بھی اب شادی کے ایونٹ میں دیکھیں، ان دی ایونٹ آف ویڈنگ پاکستان، اب شادی کے ایونٹ کے اندر جو ہے وہ پردہ بھی چلا جاتا ہے، ناچ گانا بھی فرض سمجھا جاتا ہے، اور اسراف بھی بے بہا کیا جاتا ہے، اور سارا کا سارا یہ تیل مہندیاں، یہ رسمیں، اور بیچارہ والد جو ساری کی ساری زندگی محنت مزدوری کر کے تنکے اکٹھے کر کے اپنی بچی کے لیے کوئی چیزیں جو اکٹھی کر لیتا ہے، اس میں جہیز جیسی لعنت جو ہندو کلچر کا سائن ہے، جو سمبل ہے ہندو کلچر کا۔ مسلمان امت میں جہیز جو ہے وہ کسی سے کبھی بھی نہیں مانگا، یہ آپ کی اپنی استطاعت ہے۔ ولیمہ، پچھلے جمعے میں نے اس پہ بات کی تو چند احباب نے سوال کیا، میں آپ کے سامنے بھی اس کا جواب دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کہا کہ ولیمہ جو ہے وہ بھی استطاعت والے پر ہے، تو اس مسئلے کو سمجھیے۔ ایک بندہ اگر فقر کے اندر مبتلا ہے، وہ دا بیائی اللہ اللہ کر کے ہو گیا، وہ ولیمہ کدھروں کرے گا؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد باب النکاح جا کر آپ پڑھی، بخاری شریف میں پڑھی، مسلم شریف میں پڑھی۔ ابھی تو ہمارا المیہ یہ کہ ہم پڑھتے ہی نہیں، اور دین کی بات ہے تو سب سے پہلے مشتعل، اور مشتعل کے بعد جو ہے وہ بس ہر کسی کو جو ہے وہ دین کا مفکر بناؤ۔ تو آپ پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ سرکار نے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بیسیوں واقعات ہیں کہ صحابی سے پوچھا کہ تم کہاں پر، تو فرمایا کہ ان کی شادی ہوئی، تو آپ نے تبسم فرما کر فرمایا کہ مجھے ولیمہ نہیں کھلایا، ولیمے کی دعوت نہیں دی۔ تو صحابی جو ہے وہ فقر کی وجہ سے خاموشی جب اختیار کی تو سرکار نے اللہ چوارے تقسیم کر دیے حسب توفیق۔ تو کیا فرمایا گیا کہ اعلنوا علی النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ تم اپنے نکاح کا اعلان کیا کرو۔ نکاح دیکھیے کتنا آسان ہے اسلام کے اندر، اور یہ انڈو پاک کلچر، سب کانٹیننٹ کا انفلوئنس، اس کی وجہ سے ہندو نظم کا جو ہمارے اندر اثر ہے، تو وہ گاجے باجے اور تیاریاں اور کیٹرنگ اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر والد کی کمر جھکی ہوئی، اگلے 6 سال وہ قرض ہی اتاری جا رہا ہے، اللہ اکبر، اور اتنا زیادہ۔ تو وہاں پر ہمارا اسلام کہاں جاتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، ہم اشتعال اور مشتعل تو بہت ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر ہمارا دین کہاں جاتا ہے؟ اور وہاں پر ہمارا جو ہے ان دی ایونٹ آف ویڈنگ سرمنی پاکستان، وہاں پر ہمارا جو ہے وہ سارا تقوی، زہد، ایمان، مسالے، اختلافات، ادھر تو سارا کا سارا بھول جاتے ہیں۔ تو یہ اس بات کو آپ سمجھیے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اور دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں بناؤ، آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، اور لوگوں کے لیے مشکلات اور پریشانیاں نہ بناؤ۔ تو جب اس طرح کا دوغلا ہمارا سلسلہ ہوگا کہ جب آپ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یا نیچے ہے، ادھر تو میں نے جہنم کی وعیدیں سنا دی آپ کو، اور رات کو ولیمے پہ بھنگڑے ڈالتا جب میں نظر آیا آپ کو، تو اس طرح کی قوم کو فرمایا گیا کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ہر کس جو ہے وہ فاسق قوم کو، بولیے نا،
ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، یہ دیکھیے، یہ جو میں نے شادی کی بات کی، آیت نمبر 11 سورہ یاسین کو دیکھیے کتنا خوبصورت اس میں بیان آیا کہ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، غیب کے اندر رحمان سے ڈرنا۔ جو غیب میں رحمان سے ڈرے گا، آپ کو پتا ہو میں شادی بیاہ کر رہا ہوں تو میں رحمان سے ڈر رہا ہوں، اس شادی کے اگلے لمحے میں یا اگلے دن یا اگلے سال میرا جنازہ بھی اٹھ سکتا ہے، میں نے رحمان کو جا کر جواب بھی دینا ہے، میں نے رحمان کو جا کر حساب بھی دینا ہے۔ خشی الرحمن بالغیب، تو پھر میرا اللہ کہتا ہے فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم۔ تو پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا گرج کے کہا کریں صلی اللہ، میری بھی تو انرجی لگ رہی ہے نا، آپ بھی تھوڑی انرجی لگا دیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فبشرہ، تو پھر آپ ان کو بشارت دے دیجیے، ان کو خوشخبری دے دیجیے، بمغفرۃ، ان کو مغفرت کی بخشش دے دیجیے۔ دیکھیں اپنے عمل سے یہ بات آپ لکھ لیں، ڈائری پر جا کر لکھ لیں، متھے پہ لکھا لیں کہ اپنے عمل کے ساتھ، اپنے عمل کے اوپر اکتفا کر کے اپنے عمل سے کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا، اپنے عمل سے کوئی شخص جو ہے وہ مغفرت حاصل نہیں کر سکتا، اپنے عمل سے کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی صفت رحمانیت ہے، اللہ اپنے رحم سے جس کو چاہے بخش، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء فبشرہ بمغفرۃ، تو پھر اس کو ہم بخش تو دیں گے، اس کے ساتھ ہم رضا والا تعلق تو کر دیں گے، اس کو معاف ہم کر دیں گے، اور پھر نہ صرف اتنا کریں گے کہ اس کو معاف کریں گے، آیت نمبر 11 سورہ یاسین، بمغفرۃ واجر کریم۔ اللہ اکبر، ایک تفسیر میں پڑھ رہا، اس میں کیا خوب لکھا کہ ان دونوں الفاظ کو بیان کرنے کے لیے ساری کی ساری زندگیاں قربان ہو جائیں تو نہیں بیان ہو۔ وَأَجْرٍ کریم، اور اس کو ہم اجر دیں گے۔ اجر کون دے رہا ہے؟ بولیے اللہ۔ اللہ کون ہے؟ مالک الملک ذو الجلال والاکرام، اول بھی وہ، آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، مؤمن بھی وہ، مہیمن بھی وہ، العزیز بھی وہ، جبار بھی وہ، قہار بھی وہ، رزاق بھی وہ، فتاح بھی وہ، علیم بھی وہ۔ اللہ، تو اجر جو ہے وہ اپنی شان کریمی کے حساب سے اس شخص کو اجر دے۔ وَأَجْرٍ کریم، اور اجر کیسا ہوگا؟ کرم والا۔ کرم والا کیا کہ وہ نہیں کہ آرام کام کر کے، اور ہمارے یہاں جیسے ہوتا ہے ٹی وی انٹرویوز پہ کسی کیسا رہا جی آپ کا، بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے میں بچ گیا، پولیس تو پہ ہی گئی سی لیکن میں بچ گیا، وہ والا کرم نہیں، یہ فمغفرۃ واجر کریم کہ اللہ تعالیٰ اجر کریم، عزت والا، اللہ عزت والا۔ ہمارے یہاں آیت بھی ایسی منوپلی ہے کہ انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ آیت بھی آدھی لکھائی جاتی ہے دکانوں پہ کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کوئی شک نہیں، بے حساب دیتا ہے، لیکن ساتھ والے کو فرسٹریشن میں بھی ڈال دیتا ہے۔ ساتھ والے کا اب کام نہیں چل رہا، وہ کہتا ہے پتہ نہیں میرے نال کی ہو گیا۔ تو یہاں پر یاد رکھیے، آیت کو جا کر کے پڑھیے، دوسرے مقام پر فرمایا بھی گیا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو گھٹا گھٹا کر بھی دیتا ہے۔ اللہ، جس کو چاہتا ہے اس کو بولیے گھٹا گھٹا کر بھی دیتا ہے۔ تو یہ رزق کی تقسیم یہ میرے اللہ کا معاملہ ہے، اور یہ اعمال کی اصلاح اور اعمال کی سلیکشن، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت، ہماری بخشش اور ہمارے اعمال اس دنیا کے اندر یقین جانیے کوئی نہیں رہے گا، اور جس کو زیادہ چاہت ہوگی رہنے کی وہ زیادہ جلدی چھوڑ دے۔ کہتے ہیں عمر درازی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر استغفار شروع کریں۔ کیا کہتے ہیں؟ استغفار شروع کریں، نیکیوں کی عادت ڈالیں، اور آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کریں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ نہیں کہ آپ اب لاکھوں کروڑوں روپے آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں، آپ اللہ کی راہ کے اندر صبح آپ نکلتے ہیں اپنے کام پہ، تھوڑا اللہ کو بھی یاد کر لیا کریں، کوئی باجرہ تھوڑا سا ڈال دیں چوک پر جا کے،
کوئی 2-4 گھر میں پیاز ہی ہوتے ہیں، ان کو کٹ کر کے جا کر آپ سائڈ پہ کیڑے مکوڑوں کے لیے جان کا صدقہ دے دیں. صدقے نو بھی پتہ نہیں کی بنا لیتا ہے ایسے کہ صدقہ دیتا ہے، کالے دا دیتا ہے، چٹے دا دیتا ہے. اللہ اکبر. تو آپ دین کو جو ہے وہ شوق کے ساتھ سمجھا کریں. سب کہہ دیں انشاءاللہ. اور رجوع الی القرآن جو ہے وہ اپنی زندگی کا محور اور حصہ بنائیں. سرکار نے فرمایا کہ یہ مہینہ میرا ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ، اور یہ سرکار کا مہینہ بھی ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے گیند بلے کی تگ و دو کے اندر، اور آگے رمضان بھی آ رہا ہے. تو رمضان کی تیاری رمضان کے آنے سے پہلے کریں. ایک آدھا نفلی روزہ رکھ لیں، ایک آدھا کوئی نماز میں نوافل کی زیادتی کر لیں، کچھ تھوڑا سا ٹھہراؤ لائیں، تھوڑا سا پیشنس لائیں، اور تھوڑا سا صبر اور تحمل اپنے اندر لے کر کے آئیں. اور گھڑی کو دیکھ کر دین نہ سیکھا کریں، دین کو سن کر دین سمجھا کریں. اور پھر آپ کیا کریں کہ آپ صبر لائیں. صبر آپ کو پتہ ہے آگے رمضان آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ صبر کا دامن بھی تھام لیں کہ رمضان آ رہا ہے، بس اب کوئی مجھے گالی دے گا، کوئی بات گالی دے گا، میں اس کو کہوں گا میں مسلمان ہوں. سال کے 330 دن تک آپ نے کیا کہنا ہے گالی کے جواب میں؟ بولیے آپ کون ہیں؟ وہابی. مسلمان ہیں آپ. کون ہیں؟ مسلمان ہیں. اور 30 دن جو ہوں گے پراسپیرٹی آف دی رمضان کے جو دن ہیں اس کے اندر کو گالی دے، اس کو کہیں 100 بسم اللہ، اس کو کہیں کہ میں روزے سے ہوں، جو سرکار نے فرمایا. اللہ اکبر. انا صائم، میں روزے سے ہوں. واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ.